بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الحمدللہ، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے چہرے دھونے اور پھر ہاتھ دھونے کی باقاعدہ اور بقیہ دعائیں الحمدللہ ہم نے بزرگان دین سے جو ثابت ہیں وہ بیان کی۔ اب ہم بیان کرتے ہیں سر کے مسح کی، کہ سر کا مسح کرتے وقت دایاں ہاتھ دھوتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھویا جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے۔ اب آئیے ہم سر کے مسح کی طرف بڑھتے ہیں کہ سر کا مسح کرتے وقت کون سی دعا بزرگان دین سے ثابت ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ، جس روز آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس روز مجھے اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمانا، مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی حشر کا وقت، حشر کا دن، کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً سایہ عرش نصیب فرمائیں گے۔ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اور اسی طریقے سے پھر کانوں کا مسح کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، یہ تو سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو باتیں سن کر نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اچھی باتیں سن کر، نیک باتیں سن کر پھر عمل کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ تو یقیناً آج ہم سنتے بھی ہیں، لیکن سننے کے بعد عمل کی توفیق ملنا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی، میں وبرکاتہ۔ پوچھنا چاہنی ہوں قضا نمازاں زندگی نہیں کیسے نیت کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں تو انگلینڈ سے بولنی چاہنی ہوں، نانی نے دسنا چاہنی۔ ٹھیک ہے، میں خالی یہ پوچھنا چاہنی ہوں جی زندگی نہیں نمازاں قضا کیسی نیت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز آپ پروگرام دیکھتے رہیے، پروگرام کے آخری حصے میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو ادا کرتے وقت ان دعاؤں کا اگر معمول رکھا جائے، ان دعاؤں کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اعمال میں روحانیت اور اعمال میں تقویت عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ دعا کانوں کا مسح کرتے وقت پڑھی جائے، اور پھر گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اے اللہ، میری گردن دوزخ سے آزاد فرما۔ اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن دوزخ سے آزاد فرما۔ اس دعا کو بھی پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر دایاں قدم دھوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام۔ اے اللہ، جس روز پل صراط پر بہت سے قدم پھسل جائیں گے، پھسلیں گے، میرا پاؤں ثابت قدم رکھنا۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل الاقدام۔ اور پھر بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میری کوشش کو قبول فرما اور میری تجارت کو ترقی عطا فرما۔ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا
وتجارتی لن تبور، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میری کوشش کو قبول فرما اور میری تجارت کو ترقی عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایک وضو کے اندر کتنی پیاری دعائیں اور کتنے پیارے معمولات ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں مولوی صاحب میں گل بات کرنا چاہنا۔ جی آپ بات کیجئے۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ 18 تو تسی پوچھ رہے ہو کون کرنا، کئی نامہ ملا کے دینا مزے لانے ہو۔ آپ بات کیجئے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے، میرے خیال سے کنفیوژن تھی کہ کس سے بات ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کی کال ہوتی ہے تو باقاعدہ کنٹرول روم والے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس میں ذرا بھی وقفہ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ جب بات کریں تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ آپ کی بات مجھ سے ہی ہو رہی ہے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ سبحان اللہ، وضو کے دوران پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آج ہم دنیا میں جو تجارت کرتے ہیں، تجارت میں برکت اسی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب وضو کا اختتام ہو گیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے تھے، اور پھر یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، دوسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد، وضو کے بعد۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی بزرگو۔ جی مولوی صاحب میں ملاؤ جی، جڑا کاری صاحب مسئلہ کر رہے ہیں۔ جی بزرگو، میرے نال تہاڈی گل ہو رہی ہے۔ تسی مسئلہ نہیں بے کرنے؟ جی 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 فرماؤ، اپنا مسئلہ بیان کرو۔ ہلو جی جی مسئلہ بیان کرو بابا جی۔ میں جی مسئلہ میرا یہ ہے کہ جڑا تساں جی پہلے جڑا جی میرے خیال سے کوئی غالباً لائن کی کوئی پرابلم ہے۔ کوشش کیجئے کہ جب آپ بات کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز کو ذرا سلو کر لیجئے، اور پھر کال کریں گے تو آپ کی کال لی بھی جائے گی، اور یقیناً پھر آپ کی ہم سے بات بھی ہو سکے گی کلیئرلی، اور ہمیں جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کو سوال کرنے میں بھی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین و سامعین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعا بھی موجود ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اے اللہ آپ پاک ہیں اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف آپ ہی معبود ہیں، اور میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سے یہ تمام دعائیں نہ پڑھی جائیں، شروع میں صرف بسم اللہ والحمد للہ، اور درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ درمیان میں پڑھ لیجئے، اور آخر میں دوسرا کلمہ اور یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی آپ کو عبادت وضو کی ایک نورانیت عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پہ گئے تو وہاں آہٹ سنی، جبریل سے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ پوچھا یہ آپ کے غلام، آپ کا امتی، یہ بلال کی قدموں کی آہٹ ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی کی قدموں کی آہٹ ہے۔
سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تمہارا کون سا عمل ہے ایسا کہ تم فرش پر چلتے ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر ہوتی، یعنی کہ تمہارے قدموں کی آہٹ آسمان پر ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یعنی وضو کی نیت کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ ایک میرا معمول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی یہ تمہارا ایک مقام رکھا ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ آسمان پر ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، سبحان اللہ، ایک تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کس مقام پر انسان کا یہ درجہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اب یہاں کچھ مسائل ہم ذکر کریں گے وضو سے متعلق اور نواقض وضو سے متعلق، لیکن ان مسائل کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وضو کب فرض ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر نماز کے لیے، چاہے نوافل ہوں، سنن ہو، واجبات ہوں، ہر نماز کے لیے وضو جو ہے یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، سجدہ تلاوت ہے، قرآن کریم کو چھونا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت نہیں بلکہ قرآن کریم کو چھونے سے پہلے، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب بغیر ان وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، نوافل پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا، یہ تمام کے تمام یہ حرام ہے اور یہ بغیر فرض کے ادا کیے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا دو صورتوں میں جو ہے یہ وضو کرنا واجب ہے۔ ایک خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اگر آپ نے بے وضو کیا ہو تو جائے گا لیکن گناہگار ہوں گے۔ قرآن کریم چھونے کے لیے یہ بھی واجبات میں سے ہے، اگر بغیر چھوئے ہاتھ لگایا قرآن کریم کو تو گناہگار ہوں گے۔ اور کب سنت ہے؟ 2 موقعوں پر سنت ہے وضو کرنا۔ ایک ہے کہ سوتے وقت، یعنی کہ جب رات کو آپ سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو جب وہ رات کے کسی پہر اٹھ کر مصلی نہیں بچھاتا، جائے نماز کو نہیں بچھاتا، اس پر اٹھ کر کھڑے ہو کر نوافل نہیں ادا کرتا، صرف اور صرف اپنے کروٹ میں ہی دعا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں بھیا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں۔ چلیں کوئی ایسی بات نہیں، سوال کیجیے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے 2-3 بار جی، تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑتا ہے؟ چھینک آنے سے نماز میں فرق، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر فلو ہو اور نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں اگر سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم ٹیشو سے صاف کر لیں تو کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آپ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ العزیز، آپ دیکھیے پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کے سوال کا جواب ذکر کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ تو ناظرین و سامعین، اور اب ہم یہاں چلتے ہیں کہ وضو کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ایک سنت یہ ہے سوتے وقت، اور دوسری سنت غسل کے لیے جب آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور وضو مستحب کب ہے؟ اس کے لیے علماء نے تقریباً 18 موقع ایسے بتائے ہیں جن میں وضو کرنا مستحب ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے وضو کے مستحبات ذکر کریں، لیکن یہاں 2-3 مسئلے ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو یہاں 2-3 اصول بیان کریں گے، لیکن اصول انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے۔ یہاں آج صرف اور صرف ہم آپ کو وضو کے متعلق چند مسائل ان کا ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے جیسے بتلایا تھا کہ
بقیہ تو ہم نے مسائل ذکر کیے تھے، لیکن پاؤں دھوتے وقت کے مسائل کچھ ذکر کرنے رہ گئے تھے کہ پاؤں دھوتے وقت یاد رکھیے کہ دونوں پاؤں کو جب آپ دھوئیں گے تو دونوں پاؤں پر، یعنی پاؤں کا دھونا بھی وضو میں فرض ہے، تو اب ان کو دھوتے وقت 2 قطرے ایک مرتبہ بہانا ضروری ہے اور 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ تو جب 6 قطرے پورے آپ کے یعنی کہ پاؤں کے ٹخنوں تک 6 قطرے پانی کے بہہ جائیں گے تو آپ کا وضو کامل ہو جائے گا۔ اور اس میں اکثر دیکھا ہے کہ ٹخنے کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ ذرا جو ہے کھردرا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو جلد کی سختی کی وجہ سے وہاں پانی پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے یا پانی پہنچ نہیں پاتا۔ یاد رکھیے اگر وہ جگہ خشک رہی تو میں نے آپ کو ایک اصول بتلایا تھا کل کہ جہاں بال کی باریکی کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس میں اکثر حضرات کو دیکھا ہے وضو کرتے وقت ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ دونوں پاؤں کو دھوتے وقت یہ ایک دھیان میں رہے، اور اس میں ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ ایک تو دھونے کا طریقہ یہ ہے پاؤں کا کہ آپ نے پاؤں کے دھوتے وقت بھی آپ انگلیوں سے ابتدا کریں گے۔ ہم نے اکثر حضرات کو دیکھا ہے، بہت پڑھے لکھوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ایڑی کی طرف سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی پانی کی اگر دھار گر رہی ہے ایڑی کی طرف تو وہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انگلیوں کی طرف سے دھونا یہ سنت ہے، اور پھر اس طریقے سے پاؤں کو تھوڑا ٹیڑھا کر لیجئے، کیونکہ جب پانی اوپر سے جاتا ہے تو نیچے سے مل کر نہیں نکلتا بلکہ وہ پھیل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے پھر پاؤں کو ٹیڑھا کر لیجئے تاکہ نیچے کی طرف سے بھی پانی بہہ جائے، یہ ذہن میں بھی رہے اور دھیان میں بھی رہے۔ اور دوسری بات کہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ بڑی عمر کے جو افراد اور خاص طور پر جو صحت مند ہیں ان کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے پانی اندر پہنچانا بھی ضروری ہے، نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اب ہم سوالات کی جانب، پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بہن تھی، سوال کر رہی تھی زندگی میں قضا نمازوں سے متعلق کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وہ تو قضا نماز کے متعلق صرف سوال کیا، لیکن میں یہاں آپ ناظرین و سامعین کو یہاں یہ توجہ بھی دلاؤں گا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جو قضا نمازیں ہیں آپ کی عمری قضا ہیں، ان کے متعلق کوشش کیجئے کہ قضا نماز ادا کیجئے۔ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، یا ہم ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے تم پر فرض کی گئی ہیں اسی طریقے سے ادا کرو، یعنی کہ پہلے فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ تو اب یہاں یہ ذہن میں رہے ایک اصول اور کہ جب آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے فجر کے ساتھ فجر ہی کی ادا کرنی ہے یا ظہر کے ساتھ ظہر ہی کی ادا کرنی ہے، بلکہ آپ ظہر سے لے کر عصر تک 5 وقت کی نماز قضا ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی کہ ترتیب وار پھر آپ اپنی عمری قضا کی نیت کیا ہوگی؟ عمری قضا کی نیت آپ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں سب سے اول القضا، یعنی کہ ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں زبان سے کہنا نیت یہ ضروری نہیں، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اگر آپ دل کے ارادے سے نماز کی ابتدا کرتی ہیں قضا نمازوں کی تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گی، اللہ اکبر یہ کہیں گے، اور پھر ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ ہاتھ کو باندھنے کے بعد اگر ثنا نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں قضا نماز ادا کرتے وقت، اور پھر اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ، پھر سورت کوئی چھوٹی سورت، اور اس کے بعد پھر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، 5 دفعہ اور 7 دفعہ، لیکن اگر آپ 1 دفعہ پڑھ لیتی ہیں تو ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک قضا نماز میں ایک تھوڑی سی تخفیف ہے، اگر قضا نمازوں میں تخفیف بتلا دی جائے تو امید ہے پھر قضا نمازوں کی طرف ایک جستجو بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلی 1 مرتبہ، اور اس کے بعد التحیات کے بعد درود شریف اگر پہلا صرف پڑھا انک حمید مجید اللہم بارک نہیں پڑھا اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یہ قضا نمازوں کا کچھ مختصر طریقہ تھا۔ اور ہماری ایک بہن تھی کہ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں آپ نماز کو جاری رکھیے۔ اور اگر دوسرا آپ نے مسئلہ پوچھا کہ اگر نماز میں فلو ہے اور اس قدر فلو ہے کہ ناک بہہ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے یا آپ خواتین ہیں تو اپنے دوپٹے کے ایک کونے سے
آپ ایک دفعہ تو آپ کو اجازت ہے، لیکن عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہو، عمل کثیر کی آسان سی تعریف وہ یہ ہے کہ دیکھنے والا کوئی عام شخص آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ ایسے ہی کھڑے، تو یاد رکھیے ایک دفعہ آپ ناک صاف کر لیتی ہیں، ناک کو روک لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 3 دفعہ کریں گے تو نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نماز میں اگر چھینک آ جائے تو کوئی حرج نہیں، چھینک آنا کوئی ایسی بات نہیں جس سے نماز مفسدات نماز میں سے نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ہم نواقض وضو اور اس پر جو سب سے پہلے کچھ اصول ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور دین پر سمجھ کرتے ہوئے دین کو سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔